السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اور کبریائی خدائے بزرگ و برتر رب العالمین جل جلالہ کے لیے درود و سلام. آقائے دو جہاں، رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، ہادی سبل، خاتم الرسل، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بلغ العلا بکمالی، کشف الدجا بجمالی، حسنت جمیع خصالی، صلوا علیہ وآلہ. قابل صدر احترام معزز حاضرین، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہم اور آپ ایک دینی قوت، دینی و ایمانی جذبات کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے. مقصد صرف اور صرف رضا الہی، عشق نبی، عمل صالح والی زندگی کے لیے روشنی حاصل کرنا. اگر مقصد یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے تو پھر دعا کیجیے، اللہ قبول فرمائے. آج کا ہمارا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کی ضرورت ہے. وہ عنوان نہ سیاست سے متعلق ہے، نہ تجارت سے، نہ امامت سے، نہ خطابت سے، نہ سیادت سے، نہ چودراہٹ سے، بلکہ محسن انسانیت، رحم و کرم کے پیکر رب العالمین کے محبوب، رحمت للعالمین کے اخلاق کریمہ و عظیمہ کے متعلق ہے. پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب دنیا کے حالات بگڑے ہوئے تھے. لوگوں کے عقائد و معاملات، طور و طریقت، رہن و سہن، تجارت و حرفت، سیادت و قیادت، اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس روح زمین پر کسی انسان میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی تھی، بلکہ اس سے کا نقشہ بدلا ہوا تھا. عابد اور معبود میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا، صحیح طور و طریقت سے عاری ہو چکے تھے. ضرورت تھی کہ اس روح زمین پر انسان کو انسان بنانے کے لیے، عقائد و معاملات کی درستگی کے لیے، طور و طریقت کا سدھار اور اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کرنے، عملی جامہ پہنانے کے لیے محسن انسانیت سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو. کیونکہ صدیوں سے ایسے اخلاق حامل محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ و عظیمہ کی بشارت ہے. تورات و انجیل زبور کے ذریعے نسلاً بعد نسل سنائی جا رہی ہے. وہ وقت آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ عمدہ، عمل پہ عمدہ، عبادت پہ عمدہ، دیانت پہ عمدہ، ریاضت پہ عمدہ، عادت پہ عمدہ، سیرت پہ عمدہ، سنت پہ عمدہ، مزاج پہ عمدہ. تبھی تو ہم کہتے ہیں تلوار کے باری بعد میں آئی. پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق پیش کیے، شیریں کلام پیش کیا، دشمن کے حق میں دعائیں دی. ایک طرف کفار و مشرکین کی عظیمناک دردناک تکلیف سے باتیں ہوتی تھی، دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہوتے. دعا کے لیے دست مبارک اٹھا ہوا ہوتا، اللہ اللہ ایسا پیارا نبی کہ ایک طرف اہل مکہ دشمنی کرتی، دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں ہوتے اور صادق و امین کے لقب سے پکارتے. جب سرور کائنات نے مکے میں توحید کا پرچم لہرایا، اسلام کے باتیں کی، تو پھر ہر ایک کی نگاہ میرے نبی کی طرف اٹھی. کسی نے امانت رکھ کر آزما، کسی نے گالیاں دے کر آزما، کسی نے کانٹے بچھا کر آزما، کسی نے مجنون کہہ کر آزما، کسی نے تانا دے کر آزما، کسی نے دیوانے کہہ کر آزما، کسی نے دوست بن کر آزما، کسی نے مہمان بن کر آزما. لیکن خاتم النبیین و مرسلین نے اپنے عمدہ اخلاق و کردار کے ذریعے ہر ایک کو خوش کر دیا، کسی کو ناراض نہیں کیا. آئیے ذرا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دوسروں سے یعنی یہودیوں سے معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ ذرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیسے ہے. یہ یہودی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بن کر آیا. آنے کا انداز عجیب و غریب، ہاتھ میں رنگی تلوار لے آتا ہے، انداز دشمنوں کا ہے، کلام گستاخانہ ہے، نہ ادب ہے نہ احترام. آ کر کہتا ہے یا محمد میں
اخلاق ہے. یہودی سے نہ نام معلوم کیا گیا, نہ بیعت بھی پر ٹوکا گیا, نہ یہ معلوم کیا گیا کہ ننگی تلوار لے کر کیسے آئے ہو, کیا ارادہ ہے, کب تک قیام رہے گا, کچھ بھی نہیں معلوم کیا گیا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ہاں تو میرا مہمان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مہمان کے دسترخوان لگاتے ہیں, گھر کا حاضر کھانا رکھ دیتے ہیں. یہودی مہمان دسترخوان پر دھڑلے سے بیٹھ جاتا ہے, نہ ادب ہے نہ احترام, کھانا کھانا شروع کرتا ہے, نہ سنت کا خیال کرتا ہے نہ میرے آقا کا خیال کرتا ہے. روٹیاں توڑ توڑ کر کچھ کھاتا ہے کچھ گراتا ہے, نہ بسم اللہ پڑھتا نہ الحمدللہ کہا نہ خدا کا شکر ادا کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے دسترخوان پر میرے سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہودی مہمان بھی جی بھر کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے. یہودی مہمان سوچتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ناراض ہوئے نہ غصہ ہوئے نہ برا بولا نہ اذیت دی نہ بھوکا رکھا نہ پیاسا رکھا نہ بیگانہ رکھا بلکہ عزت دی, ہمت دی, حوصلہ دیا, احترام کیا, مہمان بنایا, پورا کھانا پیش کر دیا. یہودی مہمان دل میں سوچتا ہے کہ یہود میں جو برسوں سے سنتا آ رہا تھا کہ آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, مکے میں پیدا ہوں گے, ان کے اخلاق و کردار بڑے عمدہ ہوں گے, یہ باتیں یہ اوصاف یہ اخلاق یہ کردار ان میں موجود ہے. پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا جائے, کوئی بڑا تکلیف کا کام دیا جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو, اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا وہی محمد ہے جن کے اخلاق کے بارے میں میں سنتا آ رہا تھا. یہودی مہمان کہتا ہے اے محمد تو نے کھانا بھی کھلایا پانی بھی پلایا, اب آرام کرنے کے لیے بستر لگا دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک ہی بستر ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں. وحی الہی کا نزول بھی اسی بستر پر ہوتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک پاک و صاف ہے اور یہودی کافر لیکن میرے آقا کا مہمان ہے. میرے آقا مرشد اعظم اخلاق کا بلند پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا بلکہ فرمایا ہاں ہاں میرے مہمان بستر لگاتا ہوں تم آرام کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مہمان کے لیے بستر پیش کر دیتے ہیں. یہودی مہمان فوراً بستر پر لیٹ جاتا ہے, نہ ادب ہے نہ احترام. مہمان پوچھتا بھی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر ایک ہی ہے تم کہاں آرام کرو گے. یہودی پریشان ہے کیونکہ کتنا عجیب عمدہ اخلاق کا آدمی ہے, جو کچھ مانگا سب کچھ پیش کر دیا, نہ ناراض ہوا نہ غصہ ہوا نہ برا بلا کہا نہ تکلیف دی نہ اذیت دی نہ بھوکا رکھا نہ پیاسا رکھا, عزت دی, ہمت دی, حوصلہ دیا, احترام کیا, مہمان بنا, خاطر کی, کھانا پیش کیا, دسترخوان لگا, بستر بھی دیا, آرام ہی آرام, سکون ہی سکون, راحت ہی راحت, عافیت ہی عافیت, نہ ڈر نہ خوف نہ بے چینی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس اخلاق عظیمہ و قریبہ پر دنیا قربان ہو جائے. لیکن یہودی ابھی دل میں سوچتا ہے کہ بستر دینا کوئی کمال نہیں, اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو, ان کے ساتھی کو بھی تکلیف ہو. میرے آقا محسن اعظم اخلاق کا بلند پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مہمان کو آرام سے سلا اور کچھ شب بیدار کے لیے امت کی مغفرت کرانے کے لیے عبادت میں مشغول ہو گئے. رات گزرتی جا رہی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں. صحابہ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہودی مہمان دل میں ارادہ بناتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آزمایا لیکن بالکل سچ اور حق پایا, خراب پایا, عمدہ اخلاق والا پایا, اور ایک بار آزما کر دیکھو. یہودی مہمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر پیشاب کرتا ہے, پیخانہ کر کے ناپاک کر دیتا ہے. رات کی تنہائیوں میں یہودی نے بطور آزمائش سے حرکت دی, لیکن یہودی تھوڑی دیر میں گھبرانے لگا, ڈرنے لگا, خوف کرنے لگا, فکر کرنے لگا, سوچنے لگا, پریشان ہونے لگا کہ اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمدہ اخلاق و کردار کی وجہ سے کچھ بھی نہ بولے. لیکن اگر صحابہ کو عمر فاروق کو خبر لگ گئی تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے نہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان ہے, نہ صحابہ دیکھ رہے ہیں, نہ عمر فاروق موجود ہے. چلیے اسی وقت یہاں سے راہ فراز اختیار کر لے تاکہ صبح ہوتے ہی اپنی منزل کو پہنچ جائے. یہودی مہمان نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مبارک کو نجس و ناپاک کر کے رات کی تاریخوں میں راستہ اختیار کر لیا. ڈر و خوف کی حالت میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. ادھر محسن اعظم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مہمان کی خبر لینے کے لیے حجرے میں آتا ہے کہ چل کر دیکھ لو میرے مہمان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حجرے میں آتے ہیں, بستر خالی, مہمان غائب, نجاست پڑی ہوئی ہے, پیشاب سے بستر تر ہے, بدبو آ رہی ہے. میرے آقا پریشان ہوئے, ڈر گئے, میرا مہمان کہاں چلا گیا, اسے تکلیف ہوئی, ہم نے خبر بھی نہیں, مجھے کہنے دیجئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف یہ فکر, یہ پریشانی, یہ تلاش, یہ جستجو, یہ گریہ, یہ زاری, یہ درد, یہ سوز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاق کی دلیل. تبھی تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم,
لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے آقا جب پریشان ہو گئے، ادھر ادھر تلاش کر چکے، مہمان نظر نہیں آیا، تو پھر حجرے میں آئے، بستر اٹھایا، پانی لیا، نبوت کے ہاتھ سے بستر کو دھونا شروع کیا۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بلال آیا۔ بلال رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھ کر بلال پریشان ہو گئے، تڑپ گئے، یا رسول اللہ یہ کام میرے ذمہ کیجیے، میں آپ کا خادم اور غلام ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ تکلیف نہ اٹھائیے، میرے نبی کا جواب سنیے، اخلاق بنائیے، کردار بنائیے، سنت پر عمل کیجیے، درد مند بنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بلال مہمان میرا تھا نہ کہ تمہارا، اس لیے بستر تو ہم ہی صاف کریں گے، کل اگر میرے رب نے مجھ سے سوال کر لیا تو یہ سوال مجھ سے ہوگا نہ کہ تم سے، اس لیے بستر تو ہم ہی صاف کریں گے۔ حضرت بلال دیکھتے جا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو صاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مہمان کا آباد کیا ہوا بستر صاف کر رہے ہیں، ادھر یہودی کو آدھے راستے میں آ کے تلوار چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فکر ہوئی، پھر ہمت کی کہ چلو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان نہیں ہو گے اور نہ ہی صحابہ ہو گے، جلدی تلوار لے کر واپس آؤں گا۔ تبھی تو کہتے ہیں جب خدا کسی کو ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہودی مہمان 10 قدموں سے جلدی یہودی واپس ہوتا ہے، دوبارہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو منظر عجیب دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہے، صحابہ بھی بیدار ہے، غلام بھی بیدار ہے، بلال بھی بیدار ہے، بستر موجود ہے، پانی موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو صاف کر رہے ہیں۔ میرے آقا محسن اعظم فخر موجودات خاتم النبیین و مرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مہمان یہودی پر پڑتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے مہمان کہاں چلے گئے؟ میں نے تجھے تکلیف دی، درگزر کرنا، رات میں مجھے اٹھایا ہوتا تو محمد تیری خدمت کے لیے حاضر ہوتا۔ اللہ اللہ، یہ شفقت، یہ درد مند، یہ حوصلہ مند، یہ پیار، یہ سوچ بھرے جملے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے اقدس سے مودی بن کر نکل رہے تھے۔ ادھر یہودی حیران اور پریشان تھا لیکن اطمینان تھا کیونکہ اسے ابھی کامیابی ملی۔ یہودی مہمان کہتا ہے محمد بس کر، میں نے تجھے تکلیف دی، دکھ دیا، اذیت دی، گستاخی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تیرے پر قربان، بستر بعد میں دھونا، بعد میں پاک کرنا، پہلے مجھے پاک کر دو، کلمہ پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مہمان کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، یہ مسلمان بنا دیتے ہیں، اسلام کے دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، آخرت بنا دی۔ میں چند باتوں سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔